کلمے کی دھرتی ہے اور یہاں کلمے کا نظام ہی لاگو ہونا تھا۔ جناب طاہر اقبال چودھری فرما رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی 20 ایسی تقاریر ہیں جن میں ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی غرض و غایت کیا ہے، what is the purpose, what is the reason، آپ اس مقصد کے حصول کے لیے کن گولز کے اچیو کے لیے ریاست پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ 14 دسمبر 1942 کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کا انعقاد تھا۔ اس کانفرنس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی یہ غرض بیان کی تھی، پاکستان کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام نافذ ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں وہ محب وطن، مخلص وطن، جانثاران وطن، لیڈر عطا فرمائیں، رہبر و رہنما عطا کریں جو پاکستان کا اصلی مقصد حاصل کر سکیں۔ ابھی میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا نہایت ہی مخلص اور ہمارے استاد محترم حضرت الشیخ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے معالج، ہم سب طلباء، سب اساتذہ جس محترم شخصیت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ چند دن پہلے حضرت استاد محترم مربی محسن کی طبیعت جب بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، 9 سے زائد مرتبہ استادی کو خون کی کیا آئی، بہت پریشان کن صورتحال تھی، تو جناب ڈاکٹر سلمان علی رانا صاحب، جناب ڈاکٹر حافظ سلمان علی رانا صاحب نے دن رات ایک کر کے اپنی دیگر تمام مصروفیات ترک کر کے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی صحت پہ خصوصی توجہ دی۔ یہ انہی کی خصوصی علاج کی برکت تھی اور آپ جیسے ننھے منھے اور مخلص وطن طلباء کی بھی دعاؤں کا یہ ثمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہمارے استاد جی کو وہی صحت، وہی جلوہ، وہی روب، وہی دبدبہ، وہی ولولہ، وہی ہمہمہ، وہی تنتنہ، وہی دبدبہ عطا فرما دیا ہے۔ ابھی میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب حافظ ڈاکٹر سلمان علی رانا صاحب کو کہ تشریف لائیں، اس دن کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب حافظ سلمان علی رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مولانا ظفر اور اساتذہ کرام اور تمام طالب علموں کو السلام علیکم۔ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں 14 اگست کے بارے میں، اور جیسے کہ طالب علم اور اساتذہ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا گیا، کتنے لوگ اس راستے میں شہید ہوئے، بہت سے لوگوں کو اپنی جائیدادوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آیا اور جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا یہ خواب تھا کہ اس میں کہا گیا کہ ہم مسلمان ہندوؤں سے الگ ہیں، ہمارا مذہب ان سے الگ ہے، ہماری روایات ان سے الگ ہیں، ہمارا کھانا پینا ان سے الگ ہے۔ اب میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہم بہت ساری باتیں اب ہوتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، جتنی جد و جہد کی گئی، کیا وہ مقصد ہم حاصل بھی کر سکے یا نہیں حاصل کر سکے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے طنز بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھیں تو پاکستان میں بہت ساری مشکلات بھی ہیں، جن میں معاشی مشکلات بھی ہیں، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی مشکل وہ یہی ہے کہ آپ لوگ ابھی بچے ہیں، بڑے ہوں گے، یہ سوال ہم سے بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک نظریاتی جو ہماری ایک سرحد ہے، اس پہ مولانا یا باقی ہمارے اساتذہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ آ کے ہم کاروبار کریں گے، کوئی بڑے گھر بنا لیں، الگ رہ لیں۔
اصل مقصد یہ تھا جو قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ اسلام کو ہم اپنی پوری زندگی میں نافذ کر کے دکھایا جائے یہاں پہ. تو اس چیز کو 74 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوشش تو چل رہی ہے، وہ مقصد شاید ابھی حاصل نہیں ہوا. لیکن آج میرا کہلے خالد بن ولید میں میں پہلی بار آیا ہوں، اور مولانا سے ویسے ذکر ہوتا تھا، تو مجھے تو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ مدارس میں ماشاءاللہ اتنا یہ آرگنائز قسم کی ایک تقریب ہے. بہاڑی میں میرے خیال میں نے تو سب سے بہتر انتظام یہاں پہ دیکھا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو پاکستان کے بارے میں بنیادی چیز نظریے کے بارے میں سکھائی بھی جا رہی ہے اور بتائی بھی جا رہی ہے. تو یہی ایک امید ہے کہ آگے چل کے جو مشکل ہم نے دیکھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور سب مل کے، اور خاص طور پہ علماء کا جو اس میں کردار ہے کہ جس چیز کے لیے اتنا لمبا سفر کیا گیا وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. چلیں، بہت شکریہ. آ رہے تھے کہ بہاڑی میں جتنی تقریبات ہوئی ہیں ان سب میں سے مجھے سب سے اچھی یہ لگی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ابھی میں پاکستان کے بارے میں، اس پیارے سونے خوبصورت وطن سونی دھرتی پاکستان کا سب سے پہلے تصور حکیم الامت، مجدد الملت، علماء کے سرخیل حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا تھا 1928 میں. سب سے پہلے یہ نظریہ، یہ تصور ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا. پھر اس کے بعد 1930 میں علامہ اقبال نے یہ تصور دیا. میرے دوستو، یہ وطن ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی اس میراث کو، بزرگوں کی اس امانت کو کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں انشاءاللہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس وطن نے ہم سے خون مانگا تو خون دیں گے. اس وطن نے ہم سے جان مانگی تو جان دیں گے. اس وطن نے ہم سے جو مانگا ہم دیں گے. سب کہیں بآواز بلند ضرور دیں گے، ضرور دیں گے. دوستو، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں. جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. لیکن ایک بات میں افسوس سے کہنا چاہوں گا، آج 14 اگست ہے، انڈیپینڈنٹ ڈے آف پاکستان، ہمارے پیارے ملک کی آزادی کا دن ہے. لیکن ایک شاعر نے کیا کہا تھا؟ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی. میری طرح متوجہ ہیں، وقت بہت مختصر ہے. ہمارے مہمان خصوصی جناب راؤ اجمل صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی یہ پرچم کشائی کریں گے آپ کے سامنے. بس ایک شعر پڑھ کے میں حضرت کو دعوت دوں. ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی. ابھی تشریف لاتے ہیں جناب محترم المقام راؤ اجمل صاحب. تمام حاضرین، جناب مولانا ظفر قاسم صاحب، ڈاکٹر صاحب اور تمام معزز مہمانان گرامی، سب کو آزادی کا یہ دن مبارک ہو. میں کچھ لیٹ ہو گیا، وقت کی کمی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے کتنی قربانیوں سے حاصل کیا، اور آج جو بھی اس کے حالات ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ انفرادی طور پہ کوشش کریں کہ اس ملک کے لیے جتنا اچھا کر سکیں، اس کی ترقی کے لیے، جس کو بنانے میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان قربان کی. اور یہ ملک جس تاریخ اور جس مہینے میں معرض وجود میں آیا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے
کہ آنے والے وقت میں اللہ پاک ہم سے کوئی بہت بڑا کام لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اس تقریب کے حوالے سے اور حضرت مولانا ظفر قاسم صاحب نے اپنی صحت کی اس کیفیت میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام ارینج کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھیں گے، اور اس کے لیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، دیانتداری سے، محنت سے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھیں گے۔ سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے، جان و دل بھی لہو سب تمہارے لیے، جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے، جان و دل بھی لہو سب تمہارے لیے، بس تیرے ایک اشارے پہ سب آ گئے، اے وطن تو پکارے تو سب آ گئے، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک آغاز کی داستاں ہم سبھی، ایک ہے اپنا گھر پاسباں ہم سبھی، ایک آغاز کی داستاں ہم سبھی، ایک ہے اپنا گھر پاسباں ہم سبھی، ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے، اے وطن سب سے اوپر تیرا نام ہے، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔